جب آپ ایک ٹراما سے، ایک شاکنگ ایونٹ سے بہت سکسیسفلی نکل جاتے ہیں، مشکل بڑا ہوتا ہے، ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جو سچویشن میں، جو ڈپریشن سے گزر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہر وقت اس پہ ڈارک کلاؤڈ چھائے ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پل آن کرنا. یعنی لوگ، میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے، صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کرتا ایون واش روم جا کے منہ دھونے کا، بس ہمارا دل کرتا ہے ہم لیٹے رہیں. تو یہ ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی واقعے سے. لیکن اگر آپ سکسیسفلی اس کا مقابلہ کر کے تھوڑا سا اسٹرینتھ پکڑ کے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ آپ کی لائف میں آئے گا نا تو آپ مزید ویل پریپیئرڈ ہوں گے اس کو فیس کرنے میں، کیونکہ آپ کے پاس اب ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ہسٹری ہے اپنی. آپ کہیں گے کہ یار میں پہلے بھی تو نکلا تھا اس سے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اب بھی نکلوں گا. ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکال لیتا ہے آخر کار. تو یہی ہے کہ انبیاء کی اللہ نے تربیت بڑی ظاہر ہے پھر ٹاپ کی ہے، کیونکہ ان کا رول بہت بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے، محل سے اٹھا کے جنگل میں چلے گئے. آپ سوچیں فیوجیٹیو بن جانا. فیوجیٹیو ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجرم بھاگ جاتا ہے کہیں سے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کے دل میں ایک فیئر تھا بہت کہ میں نے ایک بندے کو مارا ہوا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا فیئر تھا کہ جیسے ہی میں وہاں واپس آؤں گا تو مجھے جیل ہو سکتی ہے، مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے. تو اس خوف میں بھاگ جانا، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہوم لیس ہیں اور بس محل کے مزے میں تھے. لیکن یہ کہ ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جنگلوں میں بھاگ گئے، مدین میں. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پراپر ان کی ٹیک کیئر کی اور ثابت کیا انہیں کہ تم اکیلے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. اور وہ جو دعا انہوں نے اس موقع پہ کی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تیری طرف سے ملے میں اس کا فقیر ہوں، یعنی میں اس کا مانگنے کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، جو بھی خیر مجھے ملے. اور ایسا ہی ہوا، ان کی شادی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، ان کو وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی فراہم کی. تو یہ سیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ واقعات دیکھ رہے ہیں نا، دس از ٹو گیو ہم دس میسج کہ تمہارا مددگار اللہ ہی ہے ایٹ دی اینڈ، اور وہی تمہاری ٹیک کیئر کرے گا. اور پھر سورہ ضحیٰ کا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ اتنا ڈپریس ہو گئے کہ ان پر وحی نہیں آئی، تو وہ ان کو تانے دینا شروع کر دیے قریش نے. ایک اولڈ خاتون تھی، اس نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا تھا، اس نے کہا دیکھو اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. یعنی دو تانے، ایک تو یہ کہ شیطان اس پہ وحی کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس چھوڑ دیا. تو یہ اتنا بڑا تانا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا باقاعدہ، اور یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی آخرت تمہارے لیے اس سے بہتر ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل دیے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے دلائل دینے کی کسی بھی انسان کو. اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے ایک سینٹینس کہ اے نبی ہم آپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو فورسیک نہیں کیا، نہیں ہم آپ سے ہیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد دلائل دیے، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک کا ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. یہ 3 دلائل ہیں کہ پروفٹ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ اپنی ہسٹری نہیں دیکھ رہے؟ کیا جب آپ یتیم تھے کس نے سنبھالا تھا آپ کو؟ اللہ نے. آپ جب غریب تھے کس نے غنی کیا آپ کو؟ اللہ نے. آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی، ڈائریکشن نہیں تھی، آپ پہ ایک بوجھ تھا، کس نے ڈائریکشن دیا آپ کو؟ اللہ نے. تو اب کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ بہت سٹرونگ بات ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں. ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے پھر امید لگاتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے اللہ کے بارے میں، اور اس کے پاس ہسٹری ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں سے نکال لیا تھا، اب کیوں نہیں نکالے گا؟ بالکل نکالے گا. تو یہ ہیں دلائل اللہ کی طرف سے. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی بات، عقیدہ سٹرونگ، سالڈ عقیدہ. اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ صرف اللہ پہ ریلائی کیا کریں، سالڈ عقیدہ اپنا رکھیں. یہ دوائیاں، یہ ڈاکٹرز، کاؤنسلر سب ایک ذریعہ ہیں، لیکن یہ کہ کبھی بھی کسی پہ توکل نہ رکھیں کہ کوئی بندہ مجھے ٹھیک کر دے گا. صرف اور صرف ہمارا توکل اللہ، ہمارا مددگار اللہ، ہمارا مولا اللہ ہے جو امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. اور کبھی بھی اپنی دعاؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. ابھی تو بہت زیادہ آپ نے آگے جانا ہے، ابھی تو آپ لوگ ینگ ہیں. جیسے جیسے آپ کی لائف آگے جاتی آئے گی آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے. تو یہی ٹریننگ تھی رسول اللہ کی کہ راک سالڈ انسان چاہیے، کسی سے نہ ڈرے، کسی پرابلم سے، کسی حادثے سے، بیکاز ہی ہیز آلریڈی سین دا بگیسٹ غم. ایک بچے کا ماں کو ڈیتھ ہوتے دیکھنا اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا. پھر وائف کی ڈیتھ ہو جائے تو ہی واز پریپیئرڈ فار مچ مور ٹو کم، اور ایسا ہی ہوا.
اور پھر ظاہر ہے کہ ऑर्फन जब होता है ना इंसान, ये सिर्फ ऑर्फन समझ सकते हैं, तो वो मेच्योर हो जाते हैं जल्दी, वो वाइज हो जाते हैं क्योंकि वो हार्श रियलिटीज देख लेते हैं दुनिया की। ऑन दी अदर हैंड जो पैम्पर्ड लोग होते हैं वो इतने मेच्योर नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने कभी हार्श रियलिटीज देखी नहीं। सिल्वर स्पून में हमेशा जो है वो जाहिर है उनकी बर्थ हुई है। तो ये भी बहुत बड़ी रीजन थी कि अल्लाह ताला उनको ऑर्फन करके सिखाना चाहते थे कंपैशन, फीलिंग फॉर अदर्स। और सूरह ज़ुहा का भी देखें यही मैसेज है ना, अल्लाह ताला आखिर में क्या मैसेज दे रहे हैं सूरह ज़ुहा में, फम्मल यतीमा फला तखर व मसाइला फला तनहर, कि ए नबी यतीम को ना धुतकारें, उसके सर पे हाथ रखें, और जो साइल है सवाल करने वाला उसको कभी भी वापस ना भेजें, उसको दें। यानी इससे साबित ये होता है कि अगर तुम एक पेन से गुजरे हो ना, तो अब तुम्हारा पर्पज ये कि उनकी हेल्प करो जो पेन में है, और ये बहुत बड़ा पर्पज है। तो यही इंसानियत है असल में, और इससे इंसान की पेन बहुत कम होती है। आप देखें मेजॉरिटी लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो खुद बहुत बड़ी पेन से गुजरे। कभी भी कंफर्ट जोन वाले लोग सोसाइटी में कुछ नहीं करेंगे। आप बेशक हिस्ट्री तारीख उठा के देखें, हमेशा टफ किस्म के लोग जिन्होंने खुद पेन सही है देखी है, आप देखेंगे उनके नाम सफ़े अव्वल होंगे।